حسین حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کا جز ہے۔ اللہ نے شاعر سے متعلق جن باتوں کی طرف اشارہ کیا اس میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر قربانی کے جانور اللہ کے شاعر میں شامل ہو سکتے ہیں تو حسین مظلوم کی عزاداری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے شاعر میں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ استقبال ماہ عزا کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری تیاری کریں اور اپنے نفس کو مکمل آمادہ کریں پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو، رسول کی خوشنودی کے مطابق ہو، دین اور اسلام اور شریعت کے مطابق ہو، ہر وہ کام ہم انجام دیں اور ہر اس کام سے پرہیز کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جو رسول کی مرضی کے خلاف ہو، جو ائمہ اہل بیت کی مرضی کے خلاف ہو۔ ایام عزا کے استقبال کی تیاریاں ہم کس طریقے سے کریں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمارا فریضہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کے اس وصیت نامے سے سمجھنا ہوگا جس میں امام حسین السلام نے اپنے اقدام کی طرف، قیام کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں امام حسین السلام نے فرمایا کہ میں قیام کیوں کر رہا ہوں، امام حسین کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ امت جد کی اصلاح، امت جد کی اصلاح، یہ پہلا مقصد امام حسین السلام کے قیام کا ہے، امت جد کی اصلاح۔ دوسرا مقصد امام حسین السلام کا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، اپنے آپ کو بھی نیک کاموں کی طرف متوجہ کرنا اور برائی سے پرہیز کرنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے جد اور اب کے راستے پر چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عزادار عزاداری کا استقبال جب کرتا ہے، استقبال عزا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اصلاح نفس کی طرف متوجہ کرتا ہے، نفس کے اصلاح کی طرف۔ اگر ہم میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو ہم اس کمی کو، اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جو فرش عزا ہم بچھاتے ہیں، اس فرش عزا پہ حسین کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہیں فرش عزا پہ نہ دیکھ سکیں لیکن وہ ہمیں دیکھتی ہیں۔ تو فرش عزا پہ آنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنی فکر کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اتنا پاکیزہ بنا لینا چاہیے کہ اس فرش پہ ہم آ کر کے بیٹھ سکیں جس فرش پہ مادر حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہوئی ہیں۔ اور جناب فاطمہ ہی کہ تشریف لانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر جناب سیدہ تشریف لائی ہیں تو پیغمبر اسلام بھی آئے ہیں، مولا کائنات بھی آئے ہیں، پنجتن بھی آئے ہیں، ائمہ کرام بھی تشریف لائے ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں۔ اتنی مقدس شخصیتوں کے پہلو میں بیٹھنے کی ہمیں مہلت مل رہی ہے اور موقع مل رہا ہے ہمیں، یہ ایک بہت بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ تو استقبال عزا مہمان کے آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے، مہمان کے آنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ماہ عزا کا چاند دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال کرنا چاہیے، اپنے دل اور دماغ کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے، اپنے روح کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس لائق بننا چاہیے کہ واقعی پنجتن پاک کے ماننے والے ہم کہے جا سکیں۔ اور ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری سیرت، ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ جب غلاموں کا کردار یہ ہے تو امام کا کردار کیا رہا ہوگا۔ جب عزاداروں کا یہ کردار ہے اور عزاداروں کی یہ سیرت ہے تو جن کی عزاداری ہو رہی ہے اور جن کا غم منایا جا رہا ہے اور جنہوں نے دین، مذہب، شریعت اور اخلاق کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا اخلاق کیا رہا ہوگا، ان کی سیرت کیا رہی ہوگی اور ان کا کردار کیا رہا ہوگا۔
تو استقبال اعزا کے سلسلے میں ہمیں مکمل طور پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا چاہیے کہ واقعی ہم حسین کا استقبال کر رہے ہیں، سردار جوانان جنت کا استقبال کر رہے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے استقبال کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو پہلا مقصد جو حسین کا تھا وہ امت جد کی اصلاح، ہم اپنی اصلاح کریں، امت کی اصلاح کی کوشش کریں اور ہر اس کام سے پرہیز کریں کہ جس کے ذریعے سے قوموں کی بدنامی ہو، ہماری بدنامی ہو، ہمارے دین کی بدنامی ہو، ہماری شریعت کی بدنامی ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام عزاداری کے سلسلے میں جو کچھ سلسلے قائم کیے جاتے ہیں ان تمام سلسلوں کو تبلیغ حسین بنا دیں، حسینیت کی تبلیغ بنا دیں، حسینی کردار کی تبلیغ بنا دیں، حسینی مقاصد کی تبلیغ بنا دیں، ہماری مجلسیں حسین کی تبلیغ ہوں، ہمارے جلوس حسین کی تبلیغ ہوں، ہمارا عزاداری کے سلسلے میں مجلسوں میں آنا جانا یہ تبلیغ ہو، رفتار ایسی ہو، گفتار ایسی ہو کہ ہماری رفتار اور گفتار کو دیکھ کر زمانہ متاثر ہو۔ اور جب ہم مجلسوں میں جائیں اور مجلسوں سے واپس آئیں تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ذکر حسین سننے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، کل جو ہم تھے اس کے مقابلے میں آج ہم بہتر ہوئے ہیں۔ سال بھر، ایک مکمل سال بھر کی تیاری ہمیں کرنا ہے ایام اعزا میں سال بھر کے ہمارے نفس کی تطہیر ہو، تاکہ دوسرے محرم کا استقبال جب ہم کریں تو اس وقت پھر ہم آمادہ ہو سکیں اپنے نفس کی تطہیر کا، اپنے دل و دماغ کی تطہیر کا، اپنے فکر کی تطہیر کا انتظام ہم کر سکیں۔ امام حسین السلام کی سیرت ہمارے لیے بہت بہترین سیرت ہے، ایسی سیرت دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ جوش ملی آبادی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مقصد یہ ہے کہ جوش نے کہا کہ حسین کا تعلق کسی مذہب، کسی قوم، کسی دین سے نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت سے ہے۔ جو انسان کی صف میں شامل ہوتا جائے گا وہ بیدار ہوتا جائے گا، حسین کو پہچانتا جائے گا اور کہتا جائے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ تو پہلا مقصد امت کی اصلاح، دوسرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ظاہر سی بات ہے کہ جتنی چیزیں امر بالمعروف میں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جتنی چیزیں نہی عن المنکر میں ہیں ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا اور دوسروں کو بھی تاکید کرنا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اس مقصد کے لیے حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اس قربانی کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شہزادہ علی اکبر جیسا جوان بیٹا، علی اصغر جیسا کمسن شیرخوار بچہ اور جناب قاسم جیسا نونہال، اور کیسی کیسی قربانیاں امام حسین السلام نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کی ہے۔ لہٰذا ہمیں امر بالمعروف کے لیے تیار رہنا چاہیے، نہی عن المنکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تیسرا مقصد حسین کے قیام کا تھا رسول اور علی کی سیرت پہ عمل کرنا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہر عزادار کی ذمہ داری ہے۔ عزادار صرف محرم کے 10 دنوں میں نہیں بلکہ سال بھر میں اپنے نفس کا احتساب کرتے رہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں، آل محمد کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے پر اگر ہماری زندگی کا سفر قائم رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عزاداری کا جو استقبال کیا تھا اس کی آبرو رکھی ہے، اس کی لاج رکھی ہے اور اس سے جو سبق حاصل کیا اس سبق پہ عمل کیا۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے راہ راست پہ قائم رہنے کی، صراط حق پہ قائم رہنے کی، عزاداری کی اہمیت کو سمجھنے کی، قیام امام حسین السلام کے مقاصد کو سمجھنے کی، احترام محرم کو سمجھنے کی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔